اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 88۔ مسلمان کا آتش پرست کو اسلام کی دعوت دینا اور اس کا جواب۔ آتش پرست نے جواب دیا، اگر خدا چاہے تو میں مومن بن جاؤں گا، اور اگر مزید مہربانی ہوئی تو میں عین الیقین کا درجہ حاصل کر لوں گا۔ مومن نے کہا کہ خدا تو تجھے مومن بنانا چاہتا ہے تاکہ تجھے دوزخ سے نجات مل جائے، لیکن تیرا نفس اور شیطان تجھے بت خانے کی جانب کھینچ رہے ہیں۔ آتش پرست نے کہا کہ اگر نفس اور شیطان کا چاہا ہوا ہو رہا ہے تو وہ طاقتور ہیں اور مجھے طاقتور ہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خدا مجھ سے سچائی چاہتا ہے اور نفس اور شیطان کے مقابلے میں اس کی کچھ نہیں چلتی ہے تو اس کے چاہنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی ایک اچھا مکان بنا کر اس کو مسجد بنانا چاہے اور کوئی دوسرا اس پر غالب آ کر اس کو بت خانہ بنا دے تو مسجد بنانے والے کی خواہش کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر تو نے کپڑا اس لیے بنا کہ تو اس کی قبا بنائے اور تیرا مخالف آ کر اسے شلوار بنا دے تو کپڑے کے لیے اور کیا چارہ ہے کہ مخالف کے سامنے مغلوب ہو جائے؟ غاصب کے سامنے تو سب عاجز ہوتے ہیں۔ جب نفس اور شیطان غالب ہوں تو یہ کہنا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ایک مذاق کی بات ہوئی۔ میں خواہ آتش پرست ہوں تو میں یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اللہ کا چاہا ہوا نہ ہو اور نفس اور شیطان کی خواہش پوری ہو۔ اگر خدا اور شیطان کی یہی حالت ہے تو پھر خدا کی بجائے شیطان کا بندہ بن جانا چاہیے۔ اس حالت میں اگر شیطان کی بجائے خدا کی بندگی کی جائے گی تو شیطان دشمن بن جائے گا اور خدا کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ اگر شیطان ہی کا منشا پورا ہوتا ہے تو پھر شیطان کے علاوہ میرا بھلا اور کون کر سکتا ہے؟ مومن نے کہا، ایسا نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا ارادہ پورا نہ ہو۔ اس کی خدائی میں ایک ذرہ اس کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت اس کی ملک ہے۔ شیطان اس کے در کا معمولی سا کتا ہے جو اس کے دروازے پر منہ اور سر رکھے ہوئے ہے۔ گھر کے بچے پالتو کتے کی دم کھینچتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن کوئی اجنبی آ جائے تو شیر کی طرح حملہ کرتا ہے۔ کتا مالک کی دی ہوئی معمولی غذا کھانے پر اس کا وفادار ہے، تو شیطان جسے خدا نے پیدا کیا وہ اللہ کے دربار میں اس کے حکم پر کیوں قربان نہ ہوگا؟ اللہ کے دربار کے غار کے سامنے شیطان کتے کی طرح بیٹھا ہے اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ اللہ نے شیطان کو اس لیے بٹھا رکھا ہے تاکہ وہ دربار میں پہنچنے والوں کا امتحان کرے اور سچائی کو پہچان لے۔ جو سچائی میں مکمل نہیں ہے ان کو دربار تک نہ پہنچنے دے۔ لہٰذا شیطان کا وجود انسان کے اختیار کے منافی نہ ہوا۔ اعوذ باللہ کی تعلیم اسی لیے دی گئی ہے کہ دربار میں پہنچنے والوں پر اگر شیطان کتا بھونکے تو وہ اعوذ کے مالک کو پکار کر کہیں کہ اس کتے کو راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ حاضر ہو سکے۔ اگر کتے کا مالک ترک خود کتے سے عاجز ہو جائے تو پھر اعوذ پڑھنا بیکار ہے۔ اگر خیمے والا ترک یہ کہے کہ کتے کے ڈر سے اے مہمان تو اندر نہیں آ سکتا اور میں اسی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا، تو ایسے میزبان ترک اور مہربان کے سر پر خاک ہو۔ خیمے کے مالک ترک سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کتے سے ڈرے۔ کتا تو کیا اس کی ڈانٹ سے شیر بھی خون کی کہہ کر دے۔ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے وہ شیطان کے ڈر سے مغلوب ہو جائے تو یہ اس کے شیان نہیں ہے۔ اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے تو مالک ہے، اور جب مالک خود کتے سے ڈرے تو کتا اس کے لیے کیا شکار کرے گا؟ جلد پنجم، حکایت نمبر 89۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جبر اور قدر کے معاملے کا بیان۔ جبر اور قدر کے معاملے میں جو درست مسلک ہیں وہ بین بین ہے۔ اس کی ایک جانب جبر ہے، اس عقیدے کی روح سے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب انسان کو اختیار نہ ہو تو پھر اس کو اللہ کا حکم دینا اور منع کرنا درست نہ ہوگا، لہٰذا اس عقیدے کے مطابق ان میں تعویل کرنی ہوگی، اور پھر ان تعویلات کے نتیجے میں دوزخ اور جنت کا انکار لازم آئے گا، اس لیے کہ جنت تو اختیاری طور پر حکم میں جالانے کا انعام ہے اور دوزخ نہ ماننے والوں کی سزا ہے۔ اور اس مسلک کے بائیں جانب قدر کا عقیدہ ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو اپنے افعال کا خالق مانا جاتا ہے اور اللہ کی قدرت کو انسان کی قدرت سے مغلوب ماننا پڑتا ہے، اور اس کے نتائج جبر کے عقیدے سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کو حکم دیا جاتا ہے اور پتھروں کو کوئی حکم نہیں دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان میں قدرت
اور اختیار ہے۔ جس چیز کی انسان میں قدرت نہیں اور اختیار نہیں، اس چیز کے بارے میں کوئی اس کو حکم نہیں دیتا۔ انسان سے کوئی نہیں کہتا کہ تو اڑ۔ انسان سے جس قدر مطالبات ہیں وہ صاحب اختیار اور قدرت ہونے کی وجہ سے ہیں۔ انسان ظلم و ستم کرنے اور نہ کرنے میں با اختیار ہے۔ جب ظلم کرتا ہے تو اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ نفس اور شیطان خود انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ جب تک کسی طرح کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا تو انسان کا اختیار سویا رہتا ہے۔ جیسے کہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا، عورتوں کا وہ اختیار سویا رہا۔ جب وہ اختیار جاگا تو ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ جب تک کتا ہڈی نہیں دیکھتا ہے تو سوتا رہتا ہے، ہڈی دیکھ کر دم ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ داعیہ کو دیکھنا اختیار کو بیدار اور متحرک بنا دیتا ہے۔ شیطان تیرے معشوق کا پیغام لاتا ہے تو دلالہ کا کام کرتا ہے اور تیرا خوابیدہ اختیار حرکت میں آ جاتا ہے اور تو برائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ شیطان کے برخلاف باتیں پیش کر کے دل میں کشمکش پیدا کرتا ہے تاکہ شر کی بجائے خیر والا اختیار بیدار ہو جائے۔ فرشتہ اور شیطان تو تیرے اندرونی اختیار کو متحرک کرتے ہیں جو تیرے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو اختیار خود انسان میں موجود ہوتا ہے وہ فرشتوں کے الہام اور شیطانوں کے وسوسوں کے ذریعے قوی ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کی ادائیگی انسان فرشتوں کے الہام سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے۔ گناہ کے بعد انسان شیطان پر اسی وجہ سے لعنت بھیجتا ہے کہ اس کے وسوسے کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ حشر میں جب کہ دنیاوی زندگی کا یہ حجاب ختم ہو جائے گا تو فرشتہ اور شیطان کو خود دیکھ لے گا، اور جو پس پردہ ان کی باتیں تھی ان کے ذریعے تو ان شخصیتوں کو پہچان لے گا۔ وہاں شیطان کہہ دے گا اور تو سنے گا کہ میں نے تو دل میں وسوسہ ہی ڈالا تھا، تجھے مجبور تو نہ کیا تھا۔ فرشتہ تجھ سے کہہ دے گا میں نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس گناہ کی لذت اور خوشی بہت سے غموں کا سبب بنے گی۔ فلاں روز میں نے تجھے جنت کا راستہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، اور ہم فرشتے تیرے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ جس طرح ہم نے تمہارے باپ کی خدمت کی تھی تمہاری خدمت بھی کرتے ہیں اور نیک راستہ بتا کر تجھے مخدوم بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ یہ شیاطین کی جماعت تمہارے باپ کے دشمن ہے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرشتہ کہے گا کہ تو نے ہمارا کہنا نہ مانا اور شیطان کا کہنا مانا۔ پہلے تو نے ہمیں دیکھا نہ تھا، صرف آواز سنی تھی، اب آواز سے آواز ملا کر ہمیں پہچان لے۔ اندھیرے میں کوئی اگر تم سے بات کرتا ہے تو دن میں اس کی آواز سے اسے پہچان لیتے ہو۔ بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان نیکی اور بدی کرنے میں با اختیار ہے، مجبور نہیں، اور وہ اختیار پوشیدہ ہوتا ہے۔ مقصد کے سامنے آ جانے پر اختیار میں مزید طاقت آ جاتی ہے۔ جبری انسان میں عقیدہ کی بنیاد پر انسانی فعل کا انکار لازم آتا ہے جو محسوس چیز ہی ہے، تو گویا جبری اپنے ایک محسوس کا منکر ہے۔ قدری شخص جو اپنے آپ کو خود مختار مانتا ہے وہ اللہ کا بندے کو اختیار عطا کرنے کا منکر ہے، یعنی اللہ کے ایک فعل کا منکر ہے جو کسی چیز نہیں ہے۔ جبری محسوس کا انکار کرتا ہے، دھوئیں کو دیکھتا ہے اور آگ کا انکار کرتا ہے، دھاگے سے کپڑا سل رہا ہے اور دھاگے سے انکار کرتا ہے۔ جبر کا عقیدہ سو فسطائی عقیدہ پر مبنی ہے جو اشیاء کو موجود نہیں مانتا بلکہ اشیاء کے وجود کو وہم اور خیال کہتا ہے۔ یہ عقیدہ دہریہ کے عقیدے سے بھی بدتر ہے جو کہ اختیاری حالت میں عالم کو موجود مانتا ہے اور خدا کا منکر ہے، لیکن اضطراری حالت میں خدا کو بھی پکارنے لگتا ہے۔ دنیا کے سب انسان کے اختیار کے قائل ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کو حکم دیتے یا منع کرتے ہیں۔ اگر مخاطب کو مختار نہ سمجھتے تو نہ حکم دیتے اور نہ منع کرتے۔ انسان کا مختار ہونا بالکل اسی چیز ہے اور اسی بنا پر اسے مکلف قرار دیا گیا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 90۔ باطنی احساس یعنی اختیار، اضطرار، غصہ، محبت، صبر کرنا وغیرہ ظاہری حس کے قائم مقام ہے۔ دیکھنا، چکھنا، سننا، سونگھنا اور چھو کر محسوس کرنا ظاہری حصے ہیں۔ باطنی حس کا منکر ظاہری حس کا منکر ہوگا۔ حس کے احساس کو روکا جا سکتا ہے لیکن باطنی احساس کو روکا نہیں جا سکتا۔ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ وجدان کا تعلق انسان کے باطنی احساسات کے ساتھ ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے وجدانیات محسوسات سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ حواس کو انسان معطل کر سکتا ہے لیکن وجدان کو معطل کرنا ممکن نہیں۔ تو جو شخص کسی وجدانی معلوم کا انکار کرے تو وہ گویا محسوس کا منکر ہے۔ انسان کا اختیار بھی ایک
وجدانی چیز ہے۔ قرآن میں اوامر و نواہی سب انسان کے اختیار کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی حکمت سے ستارے اور آسمان بنا، اس سے یہ جاہلانہ فعل کیسے صادر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مختار کو حکم دے یا منع کرے؟ بندے کا اختیار عین مشیت الہی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ نے بندے کو ایسے راستے بتا دیے ہیں کہ شیطان کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بندہ ان راستوں کو اپنے اختیار سے چھوڑتا ہے تو شیطان کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان پر نہ اللہ کی جانب سے جبر ہے اور نہ شیطان کی جانب سے۔ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ غلاموں کی طرح ترکوں کے خیمے میں آئے گا تو کتا اسے نہیں کاٹے گا۔ انسان غلط روی اختیار کر کے شیطان سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 91۔ چور کی حکایت۔ جس نے کہا کہ اے کوتوال، جو کچھ میں نے کیا خدائی تقدیر تھی، اور اس کو کوتوال کا جواب۔ ایک چور نے کوتوال سے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوتوال نے جواب دیا کہ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی خدا ہی کے حکم سے ہوگا۔ ایک شخص نے دکان سے مولی چرا لی اور دکاندار سے کہا یہ تقدیر الہی سے ہے۔ دکاندار نے اس کے منہ پر 3 گونسے مارے اور کہا اسے واپس رکھ کہ یہ سب کچھ بھی تقدیر الہی سے ہی ہوا ہے۔ اپنے اختیار کے غلط استعمال کو تقدیر الہی کا نام نہ دے۔ انسان اپنے لیے پیشہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے اختیار کی دلیل ہے۔ جبری انسان کسی خواہش نفسانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں 20 مردوں کسی طاقت اور اختیار آ جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کا ایک رتی کا نقصان کر دیتا ہے تو اس سے لڑائی کا اختیار پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ جب خدا کی اطاعت و عبادت کا معاملہ آتا ہے تو پھر جبری کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، اور اپنے آپ کو پتھر سے بھی زیادہ غیر مختار ظاہر کرتا ہے۔ شیطان نے بھی اپنی گمراہی پر اپنے جبر کا عذر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میری گمراہی اختیاری نہیں ہے، لیکن اس کا عذر مقبول نہ ہوا۔ ایک شخص باغ میں پھل چاٹ رہا تھا۔ اس نے کہا باغ خدا کا ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، خدا مجھے پھل کھلا رہا ہے، اے باغ والے تو مجھے کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ باغ والے نے اپنے نوکر سے کہا کہ رسی لے آ۔ رسی سے درخت کے ساتھ باندھ کر اسے مارنا شروع کیا۔ پھل چرانے والے نے کہا مجھ بے گناہ کو کیوں مار رہے ہو؟ باغ والا بولا لاٹھی بھی خدا کی ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، تیری کمر اور پہلو بھی خدا کے ہیں، میں تجھے اللہ کے حکم سے مار رہا ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یاد رکھو بندے کا اختیار بھی اللہ کا عطا کردہ ہے جو کہ ظاہر ہے، اور اللہ کا اختیار پوشیدہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ تو انسان مجبور ہے اور نہ مکمل مختار ہے، بلکہ معاملہ بین بین ہے۔ ندرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان مختار ہوتے ہوئے بھی اللہ کے اختیار کا غلام ہے۔ جماعت کا بے اختیار ہونا اس کی ماہیت کے لیے لازم ہے، اسی طرح انسان کا با اختیار ہونا اس کی ماہیت کے لیے لازم ہے۔ اللہ کا اختیار اور قدرت انسان کے اختیار کو فنا نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کا اختیار اس کے تابع ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اپنے ارادے سے اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، اور بے اختیار کے انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ اگر انسان کفر کرے اور پھر اپنا اختیار نہ مانے، یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ کسی عاجز کو حکم دینا بری بات ہے اور خدا اس سے منزہ ہے۔ ہاں، انسان جب مجاہدوں کے ذریعے فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر بے شک وہ بے اختیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ وحدت کی شراب پی کر مست ہے تو معذور سمجھا جائے گا۔ شراب معرفت کا مست کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ فرعون کے جادوگر اسی شراب کے مست تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کو معرفت کا نشہ تھا، اس لیے جسمانی ہاتھ ان کے لیے بے حقیقت ہو گئے۔ شراب معرفت دماغ کو چڑھتی ہے تو پھر دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا کو مانو اور دوسروں کی ناراضگی سے رنجیدہ نہ ہو۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہر کام تیری منشا کے مطابق ہو جائے گا تو پھر انسان اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سست ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے وہ معنی معتبر ہیں جو بندہ کو سرگرم عمل بنائے۔ اگر وہ معنی سست اور کاہل بناتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے۔ قرآن کی تفسیر صرف وہی عالم صحیح کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ہوا و حوث کو جلا ڈالا ہو اور ان کی روح مجسم قرآن بن گئی ہو۔ ایسے عالم کی قرآن سے وہی نسبت ہوگی جو پھول کے روغن اور پھول میں ہوتی ہے کہ دونوں کو سونگھنا یکساں ہے۔
اگر سرگرم عمل کرنے والے معنی تجھ پر ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو ان کی تلاش کر۔ حدیث ہے کہ قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے ہر اس چیز کو جو ہونے والی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا تو پھر عمل کس بات کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس چیز کی سہولت دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ سعادت اور جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس سے سعادت اور جنت کے اعمال سرزد ہوں گے، اور اگر شقاوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس سے شقاوت اور جہنم کے اعمال سرزد ہوں گے۔ قلم نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر تو کچی اختیار کرے گا تو نتیجہ کچی ہوگا، اور اگر سچائی اختیار کرے گا تو اس سے سعادت پیدا ہوگی۔ اس نے لکھ دیا ہے کہ ظلم کا نتیجہ بدبختی ہے، عدل کا نتیجہ راحت ہے، چوری کا نتیجہ ہاتھ کٹنا ہے، شراب پینے کا اثر مستی ہے۔ قلم لکھ کر خشک ہو گیا کہ اگر یہ مانی لیں کہ اللہ نے ازل میں سب کچھ لکھ دیا ہے اور اب اس کی قدرت کے تحت کچھ نہیں ہے، تو گویا اب خدائی سے معزول ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے اب تو میرے پاس نہ آ، اب کام میرے قابو سے باہر ہے۔ لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ انصاف اور ظلم یکساں نہیں ہے، اور میں نے خیر اور شر میں، بد اور بدترین میں فرق کر دیا ہے۔ اگر تجھ میں تیرے دوست کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نیکی زیادہ ہے تو اس کو خدا جانتا ہے، اور وہ اس ذرے کا بدلہ دے گا جو پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ جس بادشاہ کے دربار میں امین اور ظالم میں فرق نہ ہو، اور ڈرنے والے مؤدب اور گستاخ میں فرق نہ ہو، اس بادشاہ کے سر پر خاک۔ حقیقی باری تعالیٰ تو وہی ہے جس کے ترازو میں ایک ایک ذرہ تولا جائے۔ یہ دنیا کے شاہوں کا طریقہ ہے کہ کسی کی عمر بھر کی اطاعت کوئی چغل خور لمحوں میں برباد کرا دیتا ہے۔ خدا کے دربار میں کوئی چغل خوری نہیں کی جا سکتی۔ وہاں سے مایوس ہو کر چغل خور شیطان ہمیں اپنے رب کے ظلم کے قصے سنا کر بہکاتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اس لیے اب اس کی وفاداری کیوں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، وہاں جفا کا بدلہ جفا ہے اور وفا کا بدلہ وفا ہے۔ ایک شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی معاف کر دے گا تو پھر تو اطاعت اور نافرمانی یکساں ہو گئی۔ یاد رکھو ان کی معافی تو ضرور ہو جائے گی، مگر وہ انعامات تو حاصل نہ ہوں گے جو نیکوکاروں کے لیے مخصوص ہیں۔ بادشاہ کا اپنا بیٹا اگر اس کا خائن ہو تو گردن زنی ہے، اور اگر معمولی غلام وفاداری کرتا ہے تو خوش نصیب ہوتا ہے۔ غلام تو درکنار، کتا بھی اگر وفاداری کرتا ہے تو آقا کے دل میں اس کے لیے سینکڑوں خوشنودیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں پر خصوصی رحمت بھی کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکو تھے، لیکن تائب ہو گئے اور بڑے ولی اللہ بنے۔ اسی طرح فرعون کے جادوگر توبہ کے بعد کامل بن گئے۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ ایسا مقام 50 سالہ عبادت کے بعد بھی نہیں ملتا۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 92۔ امید خراسانی کے غلاموں کی حکایت۔ جس طرح دنیاوی بادشاہوں کے سب غلام برابر نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ کے سب غلام بھی یکساں نہیں۔ اخلاص کے اعتبار سے ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک منہ پھٹ فقیر نے امید خراسانی کے غلاموں کو ہرات میں دیکھا کہ نہایت قیمتی لباس اور زیورات میں ملبوس ہیں۔ درویش اگرچہ اہل اللہ میں سے تھا، اس نے اپنی غریبی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے تقرب کے بھروسے پر کہا کہ اے خدا، تو ہمارے شہر کے رئیس امید سے غلاموں کو رکھنا کیوں نہیں سیکھ لیتا؟ بعض مقربان بارگاہ خصوصی رحم و کرم کی بنا پر ایسی گستاخیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن عوام کے لیے ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے اس درویش کو اس وقت جواب نہ دیا، لیکن جب امید پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوا تو اس کے غلام اس قدر وفادار ثابت ہوئے کہ امید کا کوئی راز نہ کھولا۔ اب اللہ کی جانب سے درویش کو جواب ملا کہ اللہ امید سے غلام پروری کیا سیکھے گا، تو امید کے غلاموں سے بندگی سیکھ لے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے بارے میں قرآن میں ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے خلاف سزا کا حکم شیطان صفت کے لیے ہے۔ جب انسان اطاعت سے ملکوتی بن جاتا ہے تو اس کے لیے راحت ہی ہے۔ اطاعت کر، تب تجھے جبر محمود کا پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ تجھے اختیار خداوندی حاصل ہے، اور تیرا ہر عمل اختیار خداوندی سے صادر ہوتا ہے۔ جبر محمود
बड़ी कीमती चीज है जो आशिकों के से न्याज पैदा करने वालों को मुयस्सर आता है। तू अपनी लच्छेदार तकरीरों पर नाज करता है जो मानी से बिल्कुल खाली हैं, और तू अपनी तकरीरों से खरीदार ढूंढता है। ये तेरी तकरीरें सुनने वाले तेरे लिहाज से झूम रहे हैं और तू इनके झूमने के इश्क में उम्र बर्बाद कर रहा है। अवाम में तकरीरें करके वाह वाह करवाना मिट्टी के डेले पर नक्शो निगार करना है जो कायम नहीं रह सकते। अपनी इस्लाह कर और अपने आप को इश्क की तालीम दे, यही बाकी रहने वाली चीज है। दूसरों को वाजो तलकीन से अपनी इस्लाह बेहतर है। ऐसे बुजुर्ग के जिनका इत्तिसाल दरियाए वहदत से हो गया है, वो तालीम दें तो कुछ मुजायका नहीं है। तू तकरीरों को छोड़ और अपनी फिक्र कर। तेरी तकरीरें सुनकर झूमने वाले तेरे आशिक नहीं, तेरे हकीकी आशिक वो हैं जो तेरी इस्लाह की दुआएं करते हैं। तू अपने दर्द के वक्त को याद रख, जिस तरह अय्याज ने अपनी पोस्तीन और चप्पल को रखा हुआ था। जब तक इश्क खुदाबंदी हासिल नहीं होता, इंसान की जुबान बहुत चलती है। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।